قلب مومن نے نیہا کو اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ اپنے بوتیک سٹوڈیو میں دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس کا برائڈل ڈسکس کر رہی تھی۔ قلب مومن ٹہلتے ہوئے ڈسپلے پر لگے برائڈلز کو دیکھنے لگا تھا۔ نیہا نے اسے دیکھ لیا تھا لیکن وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہی۔ اس کے بوتیک سٹوڈیو کا وہ حصہ جو آفس کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، گلاس پارٹیشن سے بوتیک کے باقی حصے سے الگ کیا گیا تھا۔ مومن وہاں ہونے والی گفتگو نہیں سن سکتا تھا لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نیہا کو کلائنٹ کو بہت جلدی فارغ کر دینے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ تقریباً 10 منٹ وہاں ٹہلتا رہا اور بالآخر جب وہ کلائنٹ باہر نکلی تو وہ آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نیہا کو گریٹ کیا۔ اس نے جواباً بے تاثر چہرے کے ساتھ اس سے کہا، میں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں تھی۔ میں نے تمہیں انٹرپٹ تو نہیں کیا؟ مومن نے جواباً کہا۔ وہ اب ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ چکا تھا۔ ویٹ کرنا چاہیے تھا تمہیں، میں بلاتی تب اندر آنا چاہیے تھا۔ نیہا کا لہجہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ مومن بے اختیار ہنسا اور میز پر دونوں بازوؤں کو پھیلا کر کچھ آگے جھکتے ہوئے بولا، ناراضگی ختم کر دو اب۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے، اور ہوں گی بھی تو تمہیں کیا پرواہ؟ نیہا نے جواباً اسی نروٹھے انداز میں کہا۔ پرواہ ہے تو یہاں بیٹھا ہوں نیہا۔ تم نے زوفی کا میری فلم میں کام کرنا ضد کیوں بنا لی ہے اپنی؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ضد؟ خواہش ہے میری، تم ضد سمجھ رہے ہو تو ایسا ہی صحیح، نیہا نے اسی تیکھے لہجے میں کہا۔ تمہارے اور میرے تعلق میں زوفی نہیں آنا چاہیے۔ مومن کی خفگی بڑھی۔ تمہارے اور میرے تعلق میں زوفی نہیں ہے مومن۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تمہاری میں بہت بڑی ہے اور تمہاری ناک اس سے بھی زیادہ۔ اس نے بڑی تلخی سے مومن کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ بچھنے آیا تھا، وہ رگیدنے لگی تھی۔ میں ایسا ہی ہوں نیہا، میں ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، آج ایسا نہیں ہوا۔ مومن نے شہد کی طرح اس کے زہریلے جملوں کا گھونٹ بھرا تھا۔ I misjudged you۔ اس کے جملے نے مومن کو تکلیف پہنچائی۔ You are hurting me، اس نے نیہا سے کہا۔ وہ جواباً استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ نہیں، یہ کام تو تمہارا ہے، کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ میں تمہیں منانے آیا تھا، آرگو کرنے نہیں۔ مومن اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ہمت جیسے جواب دے گئی تھی۔ زوفی تمہاری فلم میں لیڈ کرے گا تو ہمارے اور تمہارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اٹس آل اوور۔ مومن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارے نزدیک زوفی ہمارے رشتے سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ضد اہم ہے یا میں۔ وہ اس کے بعد وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ لہجہ، وہ انداز، وہ جملے اس نے پہلی بار نیہا کے منہ سے سنے تھے، اور اگر قلب مومن کو شوق لگا تھا تو یہ غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ کسی دوسرے مرد کے لیے اس سے لڑ رہی تھی، اسے چھوڑ دینے پر تیار تھی۔ قلب مومن کے لیے یہ ہتک امیز تھا، اور ہتک کو برداشت کرنا مومن کی گھٹی میں نہیں تھا۔ دادا جی، مومن بھائی کی شادی کر دیں اب۔ شکور عبدالعلی کے کمرے میں ہی فرش پر کپڑا بچھائے ان کے کپڑے پریس کر رہا تھا۔ جب کپڑے پریس کرتے کرتے اس نے یکدم عبدالعلی سے پوچھا۔ وہ چونک کر مسکرائے۔ بیٹھے بٹھائے تمہیں اس کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ بس دادا جی، جب 24 گھنٹے پارٹیاں ہوں اور لڑکیاں آئیں تو پھر شادی کا مشورہ ہی دے گا کوئی نہ کوئی شریف آدمی۔ شکور قمیض کی کریز بناتے ہوئے بولا، اور پھر اچانک اسے احساس ہوا عبدالعلی چپ ہو گئے تھے۔ اسے اچانک احساس ہوا وہ کچھ غلط بات کر گیا تھا۔ ویسے مومن بھائی ہیں بڑے شریف آدمی، لیکن لڑکیاں نہیں نا شریف آج کل کی۔ اس نے فوراً ہی کچھ گڑبڑائے انداز میں تصحیح کی۔ شریفوں کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اب مومن بھائی کو نہ بتائیے گا یہ ساری باتیں۔ ان کو پہلے شبہ رہتا ہے کہ میں ان کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں، حالانکہ آپ خود دیکھ لیں۔ آپ کتنے دنوں سے یہاں ہیں، میں نے کوئی
एक भी बात बताई है आपको मोमिन भाई की? शकूर ने बड़े फखरिया अंदाज में जैसे उनसे तस्दीक चाही थी। अब्दुल अली खामोश रहे थे। नहीं, तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। वो कुछ सोचते हुए बड़बड़ाए जैसे बहुत परेशान हुए थे। शकूर उनके तस्दीकी जुमले पर बेइख्तियार खुश हुआ। यही बातें तो अच्छी लगती हैं मुझे आपकी दादाजी, आप बड़े सच्चे आदमी हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं मोमिन भाई, आपसे डरते बड़ा है। उसने जैसे कोई इंकिशाफ किया। मुझसे डरता है? अब्दुल अली हैरान हुए। वो तो कभी बचपन में भी मुझसे नहीं डरा। उन्हें पता नहीं क्या याद आया था। नहीं नहीं, सच में आपसे बहुत डरते हैं। इसीलिए तो सारी ऐसी वैसी तस्वीरें और मुजस्मे स्टोर में रखवा दिए हैं उन्होंने। बल्कि फ्रिज में से उस चीज की बोतलें भी हटवा दी हैं उन्होंने, और कैन भी। वो उस चीज के दादाजी, आप समझ तो गए होंगे ना। शकूर ने शराब का नाम लिए बगैर अपने लफ्जों पर मानी खेज अंदाज में जोर देते हुए अब्दुल अली के जिस्म में से जैसे जान निकाली थी। कल्बे मोमिन भटक रहा था और वो बेबस थे। किसको पुकारते, किससे कहते? कल्बे मोमिन के सामने बैठकर सवाल जवाब किए तो अरसा हो गया था उन्हें। तुम मोमिन के लिए दुआ किया करो शकूर, अब्दुल अली के लहजे में रंजीदगी थी। क्या दुआ? सारा कुछ तो है उनके पास दादाजी, शकूर ने हैरानगी से कहा। अब्दुल अली चाहते हुए भी जुबान पर वो दुआ नहीं ला सके जो वो मोमिन के लिए चाहते थे। कल्बे मोमिन का पर्दा कहाँ खोलने वाले थे वो? खोलते भी तो बस एक ही शख्स के सामने खोल सकते थे। मास्टर इब्राहिम के हाथ जूते मुरम्मत करने वाले लोहे के उस स्टैंड पर धरे एक बेहद कीमती, नाजुक और बेहद फैंसी हील वाले जूते पर अपने औजार के साथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। वो फर्श पर बैठे थे और उनसे कुछ फासले पर उनकी जूतों की मरम्मत की उस दुकान में धरे एक बेंच पर जीन्स में मलबूस एक नौजवान लड़की अपनी मेहंदी रचे हाथों के साथ बैठी हुई थी। वो बेहद बेचैन अंदाज में बोलती जा रही थी। मास्टर इब्राहिम उसकी बातें खामोशी से सुनते हुए अपने काम में मशगूल थे। हो जाएगा ना ठीक? जूते को कुछ हो गया ना तो मेरी वेडिंग खराब हो जानी है। अब 2 दिन में ऐसा जूता कहां से ढूंढूंगी मैं? कहा भी था गीती से कि मेरे साइज का मसला ना हो जाए, मगर वो कह रही थी नहीं, परफेक्ट है। ऐसा जूता लाऊंगी कि लोग सिंड्रेला के सैंडल्स को भूल जाएंगे। और अब देखें। वो शायद इसी स्पीड से बोलती जाती, मगर मास्टर इब्राहिम ने उसके जूते को उसके पैरों के पास रखते हुए अपने औजार समेटते हुए कहा, हो गया, आप देख लें। लड़की ने जैसे कुछ बेयकीनी से उन्हें देखा और फिर जूते पहनकर वो खड़ी होकर 2 कदम चली और उसने बेइख्तियार दोनों हाथ खुशी से बेकाबू होते हुए अपने मुंह पर रखे। माय गुडनेस, ये तो बिल्कुल फिट हो गया। आपने कैसे कर दिया? ये तो इटली से आया है, कोई इसे हाथ नहीं लगा रहा था कि बहुत महंगा है, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वो लड़की अब जूता उतारते हुए कह रही थी, मैं इस कंपनी में काम करता था। मास्टर इब्राहिम ने सर झुकाए मध्यम आवाज में कहा। वो अब उस लड़की के पैरों से उतारे हुए जूते को उस बैग में डाल रहे थे जिनमें डालकर वो उसे लाई थी। किस कंपनी में? लड़की को जैसे समझ नहीं आई। जिस कंपनी के ये सैंडल्स हैं, सर्जियो रोजी, मास्टर इब्राहिम ने बेहद आम से लहजे में कहा था। इटली में? लड़की को जैसे करंट लगा था सुनकर। मिलान में, मास्टर इब्राहिम ने जैसे मजीद तस्हीह की। आई डोंट बिलीव इट। लड़की के मुंह से बेसाख्ता निकला। 1800 रुपए। मास्टर इब्राहिम ने मौजू बदलते हुए कहा। किस चीज के? लड़की ने बेसाख्ता कहा। इसकी मुरम्मत के, साइज ठीक करने के। 500 दूंगी। उस लड़की ने 500 का नोट बैग से निकालकर मास्टर इब्राहिम को थमाया था और वो हंस पड़े थे। कुछ कहे बगैर उन्होंने खामोशी से 500 का वो नोट पकड़ लिया और तभी उस लड़की के अकब में खड़े अब्दुल अली को उन्होंने देखा था। वो बेइख्तियार 500 का नोट छोड़कर खड़े हुए थे। अब्दुल अली साहब, उनके मुंह से निकला था।
उस लड़की ने फर्श पर गिरे 500 के नोट और उस तुर्किश बूढ़े से मिलते उस जूते मरम्मत करने वाले मास्टर इब्राहिम को देखा, जो चंद लम्हे पहले मिलान में सर्जियो रोजी की कंपनी में काम करने का दावा कर रहा था और जिसने उसके लाखों मालियत के उस जूते को वाकई कमाल महारत से ठीक किया था। मगर इसके बावजूद वो ये मानने पर तैयार नहीं थी कि वो सर्जियो रोजी में काम कर चुका होगा। दुकान से निकलते हुए उसने सोचा था, पूछूंगी उससे जिसने यहाँ भेजा था। उसे अपनी उस मॉडल दोस्त का ख्याल आया जिसके रेफरेंस से वो यहाँ आई थी। आपने तो इस बार हैरान ही कर दिया मुझे, आने से पहले बताया ही नहीं। अपनी हवेली का दरवाजा खोलकर अब्दुल अली को अंदर लाते हुए मास्टर इब्राहिम ने उनसे कहा था। वो अब उनके साथ हवेली के सहन में दाना चुगते हुए कबूतरों के दरमियान से गुजर रहे थे और वो कबूतर डर कर उड़ने की बजाय वहीं बैठे इधर उधर सरक रहे थे। मैंने सोचा इस बार तुम्हें अपने पास बुलाने की बजाय तुम्हारे घर जाता हूं, अब्दुल अली ने मुस्कुराते हुए हवेली का जायजा लेते हुए कहा था। वो अब बरामदे में दाखिल हो चुके थे। तो ये है तुम्हारा ठिकाना, मास्टर इब्राहिम ने एक कुर्सी उन्हें बैठने के लिए देते हुए कहा। मेरी कुटिया, बैठे आप। बड़ी मुश्किल से मिली तुम्हारी दुकान, कोई तुम्हें जानता ही नहीं, अब्दुल अली ने बैठते हुए कहा था। आपने मोची नहीं कहा होगा वरना फौरन मिल जाता, मास्टर इब्राहिम हंस कर कहा। हाँ, गलती हो गई मुझसे, मैं मास्टर इब्राहिम कहकर इटली का हवाला देता रहा। उन्होंने पानी का वो गिलास पकड़ा जो मास्टर इब्राहिम ने उन्हें दे रहे थे। मास्टर इब्राहिम उनकी बात पर मुस्कुराए थे। आपको इसलिए बार बार इस हवेली लाना चाहता था ताकि इससे भी आपके आने की सआदत नसीब हो, मास्टर इब्राहिम ने उनसे कहा। वो अब बरामदे की अलमारी का एक दरवाजा खोल रहे थे। मेरे आए बगैर भी ये हवेली बेहद बरकत और सआदत वाली है। यहाँ मुझसे बेहतर लोग रहते हैं। मेरे काम से बड़ा काम हो रहा है। अब्दुल अली ने पानी का एक घूंट पिया, फिर कहा। गुनाहगार ना करें अब्दुल साहब, आपसे बेहतर क्या होंगे हम। हाँ, काम शायद अल्लाह हमारी औकात से बढ़कर हमसे करवा रहा है, मगर ये भी मेरी बीवी का कमाल था, मेरा नहीं। उसी पर अनायत थी अल्लाह की, मैं तो सिर्फ वसीला बना, मास्टर इब्राहिम अजीब सी कैफियत में कह रहे थे और अब्दुल अली की आंखों में नमी झलकी थी। ये देखें आपका तोहफा। अब्दुल अली के सामने यकदम वो केस लेकर आए जो उन्होंने उस अलमारी से निकाला था। अब्दुल अली के होंठों पर मुस्कुराहट आई। वो उस केस को खोलकर उसमें अपने हाथ से खताती किया हुआ वो कुरान पाक देख रहे थे जो उन्होंने कई दहाइयों पहले मास्टर इब्राहिम को दिया था। माशाअल्लाह, तुमने खूब संभाल कर रखा है, उन्होंने उसके औराक पलटते हुए कहा। संभालती तो इसको मेरी बीवी थी, वो तलावत किया करती थी रोज इससे। अब उसके जाने के बाद ये जिम्मेदारी मैंने संभाल ली और एक बच्ची आती है मेरे पास, मोमिना, वो तलावत करती है इससे। जो छोटी मोटी मुरम्मत है उसी ने की है इसकी जिल्द पर। वो अब्दुल अली को चमड़े की जिल्द पर किए हुए वो खताती के नक्शो निगार दिखा रहे थे जो मोमिना सुल्तान के हाथ के बनाए हुए थे। अब्दुल अली को पता नहीं क्या याद आया था। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर अपने आंसू खुश्क किए थे। आपके हाथ के लिखे हुए इस नुस्खे ने तो मेरी जिंदगी बदल दी थी, कैसे संभाल कर ना रखता इसे। मास्टर इब्राहिम अब उस कुरान पाक को उनके हाथों से वापस लेते हुए उसे देखकर जैसे खुद माजी में जा रहे थे। पहली बार जब किसी ने यह नुस्खा मुझे देकर कहा था कि हाथ से लिखा हुआ है, तो मैंने मास्टर इब्राहिम, तूने सारी उम्र रैंप पर चलती औरतों के जूते बना बना कर जिंदगी गंवा दी। मिला क्या? पैसा बस, और एक ये शख्स है जिसने जिंदगी के साल लगाकर जन्नत कमा ली। बस दिमाग ही उलट गया मेरा। आपको याद है कैसे ढूंढता हुआ पहुंचता था मैं आपको मिलने के लिए तुर्की में। उन्होंने एक गहरा सांस लिया था अपनी भरी हुई आवाज को ठीक करने के लिए। हाँ, और मेरे लिए लाए थे इटली के जूते, पेरिस के परफ्यूम्स और
میلان کے سوٹ۔ عبدالعلی جیسے کچھ یاد کر کے ہنسے۔ جو میری اوقات تھی میں تو وہی لا سکتا تھا نا۔ حیران ہو گیا تھا اس وقت آپ کو اردو بولتے دیکھ کر۔ اپنے پوتے کے لیے سیکھ رہا تھا تب۔ وہ دونوں جیسے ماضی میں پہنچے ہوئے تھے۔ قلب مومن کیسا ہے؟ ماسٹر ابراہیم نے یکدم پوچھا۔ عبدالعلی نے ایک نظر ماسٹر ابراہیم کو دیکھا، پھر جیسے کوئی دھند ان کی آنکھوں میں آئی تھی، جیسے کبھی تم تھے۔ ان کی آواز میں عجیب ندامت تھی۔ ماسٹر ابراہیم بے اختیار ہنسے۔ یعنی مجدار میں ہے، نکل آئے گا باہر۔ عبدالعلی بڑا گناہگار انسان ہے ماسٹر ابراہیم، یہ آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں مجھ پر۔ اللہ کا نام لکھتے ہوئے کوئی کوتاہی، کوئی بے ادبی ہو گئی مجھ سے۔ ان کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ ماسٹر ابراہیم نے بے قرار ہو کر کہا، آپ ایسا نہ کہیں عبدالعلی صاحب، سارے راستے ہیں، ہر راستے سے گزرنا ہوتا ہے۔ صرف سیدھے راستے سے چل کر کیسے پہنچے گا انسان اپنے رب تک؟ وہ انہیں تسلی دے رہے تھے۔ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اب، کام کرتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں میرے، یہ کام میرے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ وہ خاندان جو اتنی نسلوں سے مسجد قرطبہ اور الحمرا میں اپنی خطاطی کرتے کرتے ترکی کی مسجدوں اور محلوں میں خطاطی کرتا آیا ہے، وہ میرے بعد محقق خطاطوں کا خاندان نہیں کہلائے گا۔ میرے خاندان میں کوئی اللہ کا نام لکھنے والا نہیں رہے گا۔ یہ غم بہت بڑا ہے میرے لیے، طاہا کی موت سے بھی بڑا۔ ماسٹر ابراہیم نے ان کا کندھا تھپکتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ چائے بناتا ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ روئیں نہیں۔ استادوں کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ عبدالعلی نے رومال سے اپنی آنکھیں رگڑی، بس دل بھر آیا۔ وہ کہیں نہیں جاتا، ادھر ہی آئے گا۔ میرے ماں باپ بھی بڑے پریشان ہوئے تھے۔ سیدوں کا بیٹا جوتے بنانے لگ گیا، وہ بھی عورتوں کے فیشن شوز، ریمپ۔ وہ کیا سرکل تھا جس میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ نہ خاندان کی پرواہ تھی، نہ دین کی، بس دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اور دیکھ لیں اللہ نے کہاں سے کھینچ کر کہاں لا بٹھایا ہے مجھے۔ میلان، پیرس، نیو یارک، کس کی نائٹ لائف روک سکی ہے مجھے؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بس ایک وقت ہوتا ہے اور وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دعا کریں اللہ قلب مومن کا وہ وقت پہلے لے آئے۔ آنا تو ادھر ہی ہے اس نے۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے گئے تھے اور عبدالعلی ان کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ سفید چادر پر اپنے ہاتھ سے گرنے والی گٹھلیوں کو وہ کسی مکان کی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اپنے ایک گھٹنے کو بچھائے اور دوسرے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے وہ ایک بازو اسی گھٹنے کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی۔ اس کے گھر کے چھوٹے سے صحن میں بچھی سفید چادر کے گرد عورتیں بیٹھی ہوئی گپ شپ میں مصروف گٹھلیاں پھینکتی جا رہی تھی۔ گٹھلیوں کا وہ ڈھیر جو چادر کے درمیان میں تھا اب وہاں سے تحلیل ہوتے ہوئے سب کے سامنے چھوٹی چھوٹی ڈھیروں کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور سب عورتوں کی گٹھلیاں پھینکنے کی رفتار بھی اب پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ وہ آیت کریمہ کا آخری دور تھا، پھر اس کے بعد ختم دلوایا جاتا اور پھر کھانا پٹنا شروع ہوتا۔ وہ جہانگیر کا سویم تھا۔ سفید چادر کے درمیان گٹھلیوں کا ڈھیر غائب ہوتے ہی یکدم چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ محلے سے سب، انہی عورتوں کے بچے بھی وہیں آنا جانا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے برابر بیٹھی اقصیٰ نے چادر پر اس کے برابر بڑے اس فون کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی جو بار بار تھر تھرا رہا تھا۔ اس پر کاسٹنگ ایجنٹ کا نام چمک رہا تھا۔ مومنہ نے فون کو نہیں چھوا، آنکھیں بند کر لیں۔ اندر عورتوں کو بھی بھیج دو کھانا۔ ارے شرفو پانی کے 2 جگ تو پکڑ۔ اب وہ بھی کیا جھومر ہی لائے گا۔ باہر گلی میں جھومر بلند آواز میں ختم کے بعد بول رہی تھی۔ جھومر باہر گلی سے پرات میں چاول ڈالے پھرتی سے بار بار اندر باہر آ جا رہا تھا۔ سفید چادر پر اب چاولوں کے پلیٹوں سے باہر گرنے والے دانوں سے بھر رہی تھی۔ اس میں بے شمار سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ کچھ چھوٹے بچوں کے مٹی سے بھرے پیروں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے۔
اور جگہ جگہ گلاسوں سے چھلکنے والا پانی بھی۔ مومنہ سلطان کا گھر اس وقت شور سے گونج رہا تھا۔ پرات میں بریانی کے اندر پڑی بوٹیوں کے چھیننے کے لیے کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ صرف مومنہ سلطان اور اقصیٰ تھی جو چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی، اور سریا جو چادر کے دوسرے کنارے پر کچھ عورتوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ تو بھی کھانا کھا لے جھومر، کسی نے گزرتے ہوئے جھومر سے کہا تھا۔ جھومر شادی والے گھر سے کھاتی ہے، ماتم والے گھر سے نہیں، بے شرم ہے، بے حس نہیں ہے جھومر، وہ کہہ کر اسی طرح گزر گئی تھی۔ لو نخرا تو دیکھو ہجڑے کا، کسی اور نے تبصرہ کیا تھا، اور عورتوں نے چاول کے نوالے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا لگایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہاں کوئی نہیں رہ گیا تھا، بس وہی 3 لوگ اور چادر پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح گھمسم جو پہلے بیٹھے تھے، اور سفید چادر جو اب پوری طرح داغدار اور برتنوں، ہڈیوں اور چاولوں سے اٹی ہوئی تھی۔ مومنہ نے اقصیٰ کے ساتھ مل کر وہ چادر اٹھائی تھی، پھر صحن کی صفائی کی تھی۔ سلطان اب بھی کہیں باہر تھا، سریا اندر کمرے میں۔ کل سے شوٹ ہے میری، 2-3 دن نہیں آ پاؤں گی، پھر چکر لگاؤں گی، اقصیٰ نے داؤد کے آنے پر مومنہ سے کہا۔ تم نے پہلے بھی بہت وقت دیا ہے، اب بھی، اقصیٰ نے اس کی بات کاٹی۔ اب شکریہ ادا مت کرنا، یہ وقت نہیں ہے شکریہ کا۔ نہیں، شکریہ ادا نہیں کروں گی بھی تو کس چیز کے لیے کروں گی، مومنہ بڑبڑائی تھی۔ اقصیٰ نے بات بدل دی۔ میں نکلتی ہوں پھر۔ وہ اس سے گلے ملی اور پھر باہر نکل گئی۔ جھومر کھلے دروازے سے اسی وقت اندر آیا تھا اور اس نے مومنہ کو ایک کرسی اٹھانے سے روکا۔ چھوڑ دیں باجی، جھومر اٹھاتی ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ اس نے پھرتی سے اس کے ہاتھ سے کرسی پکڑی۔ بڑی مشکل میں کام آئے ہمارے، کھانا لانا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی جھومر، مومنہ نے اس سے کہا۔ مجھے شرمندہ نہ کریں باجی، بس مجھے ایک فکر تھی کہ کھانا لاتے ہوئے۔ کیا؟ مومنہ نے پوچھا۔ جھومر نے کچھ نادم انداز میں سر چکائے، نظریں ملائے بغیر کہا، حرام کے پیسوں سے لائی تھی، قبول ہو جائے گی نا؟ مومنہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پتہ نہیں۔ جھومر کرسی اٹھا کر مزید کچھ کہے بغیر گھر سے نکل گیا۔ مومنہ صحن میں رکے بغیر جہانگیر کے کمرے میں آئی، سریا وہاں نہیں تھی۔ جہانگیر کا کمرہ ویسے ہی تھا، اس کے بستر پر ویسے ہی سلوٹیں پڑی تھیں، بستر کے سرہانے پر پڑی ہوئی دوائیوں کا ڈھیر بھی وہیں کا وہیں تھا، اس کے سارے ایوارڈز، فریم، تصاویر، اخباری تراشے، سب کچھ وہیں کا وہیں تھا، صرف وہ نہیں تھا۔ وہ سیدھا اس کے بستر پر گئی اور چت لیٹ گئی، اس کی چادر اس نے سر پر تان لی تھی۔ کسی نے اس کی چادر کھینچ کر کہا، آپا، آپا، وہ جھنجھلا کر بولی، کیا ہے تمہیں؟ سونے بھی نہیں دیتے، میرے بستر پر کیوں سو رہی ہو؟ وہ خفا ہوا تھا۔ سو رہی ہوں بس، اور اب میرا دماغ مت کھانا، گھنٹے بعد آنا، بازار چلیں گے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے کھاؤں گا میں؟ البتہ میرے پاس ہے دماغ، جو اب اماں ابا اور تم نے چاٹ لیا ہے، جہانگیر نے جواباً کہا تھا۔ جہانگیر، اب اگر میں اٹھی نہ تو سیدھا چپل سے ماروں گی تمہیں، مومنہ نے چادر اسی طرح تانے اس سے کہا تھا۔ چپل تو میں پہلے ہی پھینک آیا باہر، اتنا بے وقوف تو نہیں کہ چپل تمہارے پاس ہو تو میں پاس آؤں اور ایسی باتیں کروں۔ مومنہ تب تک غنودگی میں جا چکی تھی۔ کسی نے اس کی چادر کو زور سے کھینچا، وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ وہ سریا تھی جو اس کی چادر کھینچ رہی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ مومنہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ایسے مت چادر لے کر لیٹ، سریا نے اتنے دنوں میں پہلی بار جہانگیر سے ہٹ کر کوئی جملہ کہا تھا اس سے، اور پھر رکے بغیر چلی گئی تھی۔ مومنہ اس خواب سے باہر آ گئی تھی جس میں جہانگیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ فون پھر تھر تھرانے لگا تھا اور مومنہ سلطان اس دنیا سے بھاگنا چاہتی تھی جو اس فون کے ذریعے اس تک آنا چاہتی تھی، کسی آکٹوپس کی طرح اس کو اپنے شکنجے میں لینا چاہتی تھی۔
قلب مومن کو نیند میں کسی آواز نے جگایا تھا۔ بستر میں لیٹے لیٹے آنکھیں کھولے وہ نیم تاریکی میں آواز کے ماخذ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا اور اس کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں ہلکے ہلکے وقفے سے جیسے کوئی سسکی ابھرتی تھی، پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ غنودگی کے عالم میں وہ ان سسکیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر یکدم وہ پہچان گیا تھا، اور پہچاننے کے ساتھ ہی وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا تھا۔ وہ دادا کی آواز تھی۔ کمبل پھینکتے ہوئے بستر سے نکل کر ننگے پاؤں وہ اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے دستک دیے بغیر دادا کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن تھا، اور اس زرد روشنی میں عبدالعلی کمرے کے فرش پر بچھے مصلے پر سربسجود ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ قلب مومن کا خیال تھا ان کی طبیعت خراب تھی، مگر وہ ٹھیک تھے، صرف رو رہے تھے، با آواز ہچکیوں سے۔ دیوار پر ٹنگے کلاک پر قلب مومن نے پہلی بار وقت دیکھا۔ وہاں پر 3:30 ہو رہے تھے۔ وہ یقیناً تہجد پڑھنے کے لیے جاگے تھے، اور اب تہجد پڑھنے کے دوران کسی بات پر رو رہے تھے۔ لہجہ بھر کے لیے مومن کو خیال آیا وہ اسی خاموشی سے وہاں سے چلا جائے۔ وہ عبدالعلی اور ان کے رب کا معاملہ تھا، وہ اس رازداری میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتا اس نے دادا کی زبان پر اپنا نام سنا تھا۔ قلب مومن کو لگا اسے غلطی لگی ہے۔ دروازے کے ہینڈ پر ہاتھ رکھے وہ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ دوبارہ اسی کا نام لے رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، اور جو کچھ کہہ رہے تھے وہ قلب مومن نے سن لیا تھا۔ اے اللہ میرے مومن کو سیدھا راستہ دکھا، اسے ہدایت دے۔ وہ روتے ہوئے بار بار یہ جملہ ادا کر رہے تھے۔ قلب مومن نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے، پہلے پانی ہوا تھا، پھر آگ۔ دادا پر ایسا غصہ اسے سالوں بعد آیا تھا۔ وہ اللہ سے اس کی شکایت کر رہے تھے، دعا نہیں۔ ان کو کیا حق تھا یہ کرنے کا؟ وہ وہیں کھڑا بے حد خفگی سے انہیں دیکھ رہا تھا، بے حد خفگی سے۔ پھر وہ پلٹ کر دیوار کے ساتھ پڑے اس صوفے پر بیٹھ گیا تھا جو دادا کی پشت پر تھا۔ میرے مومن کو صراط مستقیم پر چلا، ان کے راستے پر جن سے تو راضی ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ زمین پر سجدے میں ان کا وجود لرز رہا تھا، اور قلب مومن کا سینہ جیسے ان کے الفاظ نے چیر دیا تھا، اس کی انا پر کاری ضرب لگی تھی۔ دادا کو یہ حق نہیں تھا، وہ اسے رات کے اس پہر اللہ کی عدالت میں کھڑا کرتے تھے۔ ان کے سجدے میں گڑ گڑاتے وجود کو دیکھ کر صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے قلب مومن کو سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، شراب کی یا کسی ڈرنک کی جو چند لمحوں کے لیے اسے اس احساس سے مبرہ کر دیتی جس کا شکار وہ اس وقت ہو رہا تھا۔ دادا آپ کے نزدیک سیدھا راستہ ہے کیا جس پر میں نہیں ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا، آواز سنجیدہ تھی۔ عبدالعلی کچھ دیر وہیں چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور تب انہوں نے قلب مومن کو پہلی بار دیکھا۔ وہ اب صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، اور اس نے ان کے کھڑا ہونے پر صوفہ کے ساتھ سائیڈ ٹیبل لیمپ کو آن کر دیا تھا۔ کمرے کی روشنی میں یکدم اضافہ ہوا۔ عبدالعلی نے اسی روشنی میں قلب مومن کا چہرہ دیکھا۔ وہ مومن نہیں، طاہا تھا، اور ان سے کہہ رہا تھا، بابا آپ کے نزدیک سیدھا راستہ ہے کیا؟ عبدالعلی بے اختیار آگے بڑھے تھے، اور انہوں نے کسی معمول سحر زدہ انداز میں اس کا چہرہ چھوتے ہوئے کہا، طاہا۔ مومن نے حیرانی سے اپنے چہرے کو چھوا، ان کا ہاتھ اور ان کی انگلیاں دیکھیں، اور پھر ان سے عبدالعلی سے کہا، دادا میں قلب مومن ہوں۔ عبدالعلی یکدم ہڑبڑائے، یوں جیسے کسی طلسم سے باہر آئے تھے۔ کیا ہوتا ہے سیدھا راستہ؟ مومن نے دوبارہ ان سے پوچھا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے، پھر مدھم آواز میں بولے، فلاح کا راستہ۔ قلب مومن یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا ہوتی ہے فلاح؟ کامیابی نا؟
میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتی ہے فلاح، کیا ہوتی ہے کامیابی۔ اس نے یکدم ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ انہیں ساتھ لیتے ہوئے لاؤنج میں آ گیا۔ دیوار پر لگے اپنی ٹرافیوں اور ایوارڈ سے بھرے ہوئے ریکس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دادا سے کہا، یہ ہے فلاح۔ پھر وہ سینٹر ٹیبل پر پڑے ان میگزینز اور نیوز پیپرز کو باری باری کر کے انہیں دکھاتے ہوئے پھینکنے لگا۔ یہ ہے فلاح دادا۔ آخری میگزین ٹیبل پر واپس پھینکتے ہوئے اس نے دادا سے کہا، یہ گھر دیکھ رہے ہیں؟ گلاس پینٹ ہاؤس، شہر کا مہنگا ترین علاقہ ہے یہ۔ چند سالوں میں بنایا ہے میں نے، چند سالوں میں۔ یہ پورا ملک مجھے جانتا اور پہچانتا ہے۔ ایکٹرز، ایکٹریسز میرے ساتھ کام کرنے کے لیے منتیں کرتی ہیں۔ برانڈز میرے ایک اشارے پر آنکھیں بند کر کے میرے پروجیکٹس پر پیسہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے فلاح، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ دیوار پر لگے سپر سٹارز کے ساتھ فریم تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یوں جیسے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا تھا، اور دادا وہاں کھڑے یوں اسے دیکھ رہے تھے جیسے سرکس میں مداری اس سدائے ہوئے جانور کو دیکھ رہا ہو جو یکدم ہتھے سے اکڑ گیا ہو۔ تم جو کر رہے ہو وہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی میں سب ملتا ہے، سب۔ ایسے ہی گھر، وہی گاڑیاں جو تم چلاتے ہو۔ وہ مدھم آواز میں کوڑے برسا رہے تھے۔ ٹھنڈی اور میٹھی آواز قلب مومن کے نظریہ کامیابی کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ وہ برانڈز جو تم پر پیسہ لگا رہے ہیں وہ تم پر پیسہ نہیں لگا رہے، اس بے حیائی پر لگا رہے ہیں جسے تم پرموٹ کرتے ہو۔ تم جسم دکھاتے ہو اور جسم کی پرستش کرواتے ہو۔ دنیا تمہارا طواف کیوں نہ کرے مومن، کیوں نہ سر پر بٹھائے تمہیں۔ قلب مومن کا چہرہ کس رنگ کا ہوا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ سرخ، زرد، سفید، وہ جو بھی رنگت تھی، نارمل رنگت نہیں تھی۔ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں دادا، میرے کام کو حقیر اور چھوٹا کہہ رہے ہیں۔ آپ دراصل مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ آپ نے آخر کیا کمایا کیلی گرافی کو اپنی زندگی کے 70 سال دے کر؟ میں آپ سے آدھی عمر کا بھی نہیں ہوں، مگر میری کامیابی کا سکیل دیکھیں۔ دنیا کی ہر آسائش میرے پاس ناموری ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ فین ہیں میرے، جان قربان کرنے والے دوست ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ بدتمیزی کی حد تک صاف گوئی پر اترا ہوا تھا۔ وہ قلب مومن کا وہ رخ اور رنگ دکھا رہا تھا عبدالعلی کو جو اس سے پہلے صرف دنیا نے دیکھا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم یہی سننا چاہتے ہو نا مجھ سے؟ میرے پاس تمہاری طرح کریڈٹ کارڈ سے بھرا ہوا والیٹ نہیں ہے، یہ سمارٹ فون بھی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے۔ دنیاوی اثاثے صفر ہیں، کروڑوں لوگوں کی چاہت بھی نہیں ہے میرے پاس۔ نہ مجھے تمہاری دنیا کے نامور لوگ جانتے ہیں، مگر قلب مومن مجھے اللہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ کیا تمہیں جانتا ہے اللہ؟ قلب مومن کو بت بنا دیا تھا انہوں نے آگ کے گولے سے۔ وہ ساکت کھڑا ان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ آپ کا غرور ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ انہوں نے جواباً کہا، 16 گھنٹے اللہ کا نام لکھوں اور یہ خوش گمانی بھی نہ رکھوں کہ وہ مجھے پہچانتا ہے۔ تم کو غرور لگتا ہے، غرور صحیح۔ انہوں نے جیسے اسے چیلنج کرتے ہوئے چت کیا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ واپس چلے جائیں۔ میں اپنی زندگی میں اپنی دنیا سے خوش ہوں، میں کبھی آپ کی دنیا میں نہیں آؤں گا۔ وہ بڑی خفگی سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عبدالعلی کھڑے رہے تھے، انہیں تنہا یاد آیا تھا۔ اس نے بھی ایک بار ایسے ہی ضد کی تھی ان سے، بس ایک ہی بار وہ ایسے ہی پلٹ کر گیا تھا، پھر دوبارہ نہیں آیا تھا۔